چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں حاضر ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص صبح اور شام میں مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت یعنی قیامت کے دن اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ سب باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ حسن اتاری۔ حسن اتاری۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فرقان اتاری۔ محمد فرقان اتاری۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد معیز اتاری۔ محمد معیز اتاری۔ ماشاءاللہ سبھی بچوں کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ان ناموں کی برکتیں عطا فرمائے۔ بھائی آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد علی اتاری۔ محمد علی اتاری۔ جی محمد حنین اتاری۔ محمد حنین اتاری۔ اور آپ کا نام؟ حسنین اتاری۔ حسنین اتاری۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے تو وہ یاد رہے گا۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیں گے؟ پڑھیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل رہیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک رحمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں، اور پچھلے پروگرامز کے اندر ہم سورہ ماعون کی 5 آیات سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم 6 اور 7ویں آیت سیکھیں گے اور اسی کے ساتھ ہماری یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے؟ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ پیارے بچوں،
آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. اور اس حمزہ پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس حمزہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر، زبر. زیر، زیر. پیش. پیش. زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم کہتے ہیں متحرک. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی یہاں حمزہ پر زبر ہے تو اسے ہم آ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اسی طرح جھٹکا دے کر آ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے اس طرح پڑھیں گے. حمزہ زبر آ. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. حمزہ زبر آ. حمزہ زیر ای. حمزہ زیری. حمزہ پیش او. حمزہ پیش او. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام. کیا ہے؟ لام. اور اس لام پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید. کیا کہتے ہیں؟ تجدید. اور جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم مشدد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شدت. اب مشدد حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مشدد حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. یعنی یہاں لام پر تشدید ہے تو اس سے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ذال. کیا ہے؟ ذال. پیارے بچوں، ذال ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے زا اور تیسرا حرف ہے ضا. جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور جب ہم زا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے ذال. آپ بھی پڑھیے. ذال. اور اسے پڑھیں گے زا. 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 پھر اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے ضا. اور اس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ضا کے بارے میں آپ کو ہم نے پچھلے پروگرامز کے اندر بتایا تھا کہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اسے ہم موٹا کر کر پڑھیں گے. اور یہ بھی جان لیں کہ ضا میں ذال کی طرح سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے ضا. پھر اس کے بعد آپ یہاں ذال کے نیچے کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زیر. کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زیر. زیر. اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے یا. اور اس یا پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم کہتے ہیں ساکن. یعنی یہاں یا پر جزم ہے تو اسے ہم کہیں گے یا ساکن. کیا کہیں گے؟ یا ساکن. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں یا ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی ذال سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں حروف مدہ کے بارے میں. پیارے بچوں، حروف مدہ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. کتنے ہیں؟ 3. الف، الف. الف، الف. واو، واو. یا. یا. اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ الف مدہ. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا مدہ. الف مدہ، الف مدہ. واو مدہ، واو مدہ. یا مدہ. یا مدہ. اب حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حروف مدہ کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 1 الف کے برابر. 1 الف کے برابر. یعنی اسے ہم پڑھیں گے ذال الف زبر ذا. ذال الف زبر را. ذال واو پیش ذو. ذال واو پیش ذو. ذال یا زیر ذی. ذال یا زیر ری. تو پیارے بچوں، جو باتیں میں نے آپ کو حروف مدہ کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں؟ جی.
اب یہاں پر ہو رہا ہے یا مدہ، تو اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون، اور نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جس حرف پر زبر ہو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی ہم نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا کیا ہے؟ ہاں۔ اب ہا ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے نچلے حصے سے آئے گی، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے درمیانے حصے سے آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اسے پڑھیں گے ہا ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا ہا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی۔ اب یہاں پر ہا پر کون سی حرکت ہے؟ پیش۔ اور جس حرف پر پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، تو یہاں بھی ہم ہا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم، اور میم پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اسے ہم جزم کہتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں بھی ہم میم کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی ہا سے ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے ہم اس لفظ کی مل کر ہجے کر لیتے ہیں، آپ سب میرے ساتھ مل کر ہجے کیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ ہجے میں شامل رہیے۔ حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، لام زبر لا، اللہ، اللہ، ذال یا زیر ری، لام یا ہزی، الذی، الذی، نون زبر نا، نون زبر نا، الذین، الذین، ہا میم پیش ہم۔ حامیم پیش ہم، پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا، اور یا پر کون سی حرکت ہے؟ پیش، پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف را، اور را پر کون سی حرکت ہے؟ زبر، اور جس حرف پر زبر یا پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، تو یہاں بھی ہم یا اور را کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، اب اس کے بعد ہمارا اگلا حرف حمزہ کیا ہے؟ حمزہ، اب حمزہ بھی ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، ایک حرف ہے حمزہ اور دوسرا حرف ہے عین۔ جب ہم حمزہ کی ادائیگی کریں گے تو اس کی ادائیگی حلق کے نچلے حصے سے ہوگی، لیکن جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے تو اس کی ادائیگی حلق کے درمیانے حصے سے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اسے ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اور اسے پڑھیں گے عین زبر آ۔ عین زبر آ۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ اب یہاں حمزہ پر کون سی حرکت ہے؟ پیش، کون سی حرکت ہے؟ پیش، اور جس حرف پر پیش ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد اگلا حرف آ رہا ہے واو ساکن، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ، واو مدہ۔ واو مدہ کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر۔ ایک الف کے برابر، تو یہاں بھی ہم واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے اگلا حرف نون، کیا ہے؟ نون، نون، اور نون پر کیا ہے؟ زبر، کیا ہے؟ زبر، تو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا۔ اب آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں۔ یا پیش یو، یا پیش یو، را الف زبر را، را الف زبر را، یورا، یورا، حمزہ واو پیش او، حمزہ واو پیش او، یورا او، یورا او، نون زبرنا، نون زبرنا، یورا اونا۔ یورا اونا۔
اب اس کے بعد آ رہا ہے آیت کے مکمل ہونے کا نشان، اور آپ کو ہم پچھلے پروگرامز کے اندر بتا چکے ہیں کہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہو اور اس سے پہلے اگر متحرک حرف ہو تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی ہم نون کو ساکن کر دیں گے، یعنی اسے پڑھیں گے یراؤن. تو اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی. اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی آیت کی جانب. ہمارا سب سے پہلا حرف واو، اور واو پر کون سی حرکت ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف یا، اس پر کون سی حرکت ہے؟ اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم واو اور یا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم، اور میم پر کون سی شکل ہے؟ جزم. کون سی شکل ہے؟ جزم. جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم میم کو اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی یا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون. نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف عین، اور عین پر ہے پیش. پھر اس کے بعد آ رہا ہے واو ساکن، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ واو مدہ. تو اسے ہم کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ ایک الف برابر. ایک الف کے برابر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف نون، اور نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تو یہاں بھی ہم نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف آ رہا ہے لام ساکن، تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے میم، اور میم پر کیا ہے؟ زبر. زبر. پھر اس کے بعد آ رہا ہے الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ. اور الف مدہ کو ہم کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر. ماشاءاللہ آپ کو تو یہ قاعدہ بہت اچھے انداز سے یاد ہو گیا ہے. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو یہاں بھی ہم الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے عین، اور عین پر ہے پیش. پھر اس کے بعد آ رہا ہے واو ساکن، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ واو مدہ. واو مدہ. اور واو مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے نون، اور نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بچوں، میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا تھا کہ عین کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی فرقان بھائی آپ بتائیے کہ عین کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ عین کی ادائیگی حلق کے درمیانے حصے سے ہوتی ہے. ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا آپ نے. سبحان اللہ. اب پیارے بچوں، میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا تھا کہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہو اور اس سے پہلے متحرک حرف ہو تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی محمد علی بھائی آپ بتائیے. نون کو ساکن کر دیں گے. نون کو ساکن کر دیں گے. تو اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت بھی مکمل ہوئی. اب آئیے ہم اس کی بھی ہجے کر لیتے ہیں. واو زبر ہوا، واو زبر وا. یا میم زبر یم، یا میم زبر یم. ویم، ویم. نون زبر نا، نون زبر نا. ویم نا، ویم نا. عین واو پیش عو، عین واو پیش او. ویم نعو، ویم نعو. نون لام زبر نل، نون لام زبر نل. ویم نعون ال، ویم نعون ال. میم الف زبر ما، میم الف زبر ما. عین واو پیش عو، عین واو پیش او. ماعو، ماعو. نون زبر نا، نون زبر نا. ماعون، ماعون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. اور جب ہم نون کو ساکن کر دیں گے تو اسے پڑھیں گے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ آیات مکمل ہوئی. اب آئیے ہم ان آیات کو مل کر دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ ان آیات کو مل کر دہرائیے.
الذین هم یراؤون الذين هم يراءون الذین هم یراؤون الذين هم يراءون ویمنعون الماعون ويمنعون الماعون ویمنعون الماعون ويمنعون الماعون ویمنعون الماعون ويمنعون الماعون. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب ایڈریس پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں پر جا کر بھی ہمارے یہ تمام کے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ذکر احمد. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ہلال لذت طاری ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کی نعمت کے حوالے سے ہر دفعہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا بتاتے ہیں، اور آج ہم آپ کو آئی یعنی آنکھ کے بارے میں بتا رہے ہیں. آنکھ جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو روشنی کو محسوس کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں. پیارے بچوں، اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی یا بچپن سے ہی ہماری آنکھیں بند ہوتی تو ہم یہ سورج، چاند، ستارے، خوبصورت جانور اور پرندے وغیرہ کیسے دیکھ پاتے؟ نہ صرف دیکھ پاتے بلکہ ہمارا دماغ بھی ان کو نہیں پہچان پاتا، کیونکہ آنکھ ہی دماغ کو میسج دیتی ہے کہ کون سی چیز کیسی دکھتی ہے، رنگ کیا ہے، شیپ کیسی ہے، دور ہے کہ قریب ہے، موو کر رہی ہے یا رکی ہوئی ہے. پیارے بچوں، آنکھ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ذریعے ہم اپنے امی، ابو اور بھائی بہنوں کو دیکھ سکتے ہیں. آنکھوں سے ہم اللہ پاک کی ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر اللہ پاک کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں. آنکھیں ہمارے روزمرہ کے کاموں میں بہت اہم ہیں. ہمیں کوئی چیز اٹھانی ہو، کوئی چیز رکھنی ہو، کہیں جانا ہو، کہیں سے آنا ہو، کچھ پڑھنا ہو، کچھ لکھنا ہو، کوئی کام کرنا ہو یا کسی سے ملنا ہو، ہر کام میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا ذریعہ صرف آنکھیں ہیں. آئیں ہم آنکھ کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں. آنکھیں انسان میں ریسیپٹرز کا کام کرتی ہیں، ایسے آرگنز جو اندرونی یا بیرونی انوائرمنٹ میں کسی بھی چینج کو معلوم کرنے کے لیے مخصوص ہوں، ریسیپٹرز یا سینس آرگنز کہلاتے ہیں. اسی طرح ہماری آنکھ بھی ایک سینس آرگن ہے، کیونکہ یہ انوائرمنٹ میں کسی بھی چینج کو سینس کر لیتی ہے اور ہمارے برین کو میسج دیتی ہے. ہماری آنکھ اسکل کے چھوٹے حصوں میں موجود ہے جنہیں آربٹس کہتے ہیں. ہماری آنکھ کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. آنکھ کا سب سے بیرونی حصہ اسکلیرا اور کورنیا پر مشتمل ہوتا ہے. آنکھ کے اوپر موجود سفید رنگ والی جگہ اسکلیرا کہلاتی ہے، جبکہ آنکھ کے اندر موجود گول حصے پر ایک کلیئر لینس ہوتا ہے جو کورنیا کہلاتا ہے، اور اس کورنیا کی مدد سے روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے اور ہمیں باہر کا منظر نظر آتا ہے. یہی کورنیا ہماری آنکھ کے اندرونی حصے کی جراثیم اور ڈسٹ وغیرہ سے حفاظت کرتا ہے. آنکھ کے درمیانی حصے کو کورائی کہتے ہیں. اس میں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اور زیادہ تر انسانوں میں کالے رنگ کی پائی جاتی ہیں. کورنیا کے پیچھے آئرس ہوتا ہے اور آئرس کے مرکز میں گول سوراخ ہوتا ہے جو پیوپل کہلاتا ہے. کورنیا سے ٹکرانے کے بعد روشنی پیوپل سے گزرتی ہے. پیارے بچوں، آنکھ کا لینس آئرس کے پیچھے موجود ہوتا ہے جو پیوپل سے آنے والی روشنی کو فوکس کر کے آنکھ کے اندرونی حصے ریٹینا پر امیج بناتا ہے. انسان کی ایک آنکھ میں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روڈ سیلز اور 6 سے 7 لاکھ کون سیلز ہوتے ہیں. یہ سیلز ریٹینا میں موجود ہوتے ہیں اور تمام لائٹ سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور یہ سیلز کلر پہچاننے میں ہماری مدد کرتے ہیں. انسانی آنکھ تقریباً 1 انچ کی ہوتی ہے اور اس کا وزن 0.25 اونس تک ہوتا ہے. انسانی آنکھ 1 کروڑ کلرز میں فرق پہچان سکتی ہے. ہماری آنکھ ساری زندگی ایک جیسی رہتی ہے، جبکہ ہمارے کان اور ہماری ناک بڑھتی رہتی ہے. انسانی آنکھ سال میں 4.2 ملین یعنی 42 لاکھ بار پلک جھپکاتی ہے. انسانی آنکھ 20 لاکھ سے زیادہ کام کرنے والے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. انسانی آنکھ جسم کا فاسٹیسٹ یعنی تیز ترین مسل ہے. دنیا میں آنکھوں کا جو کلر کامن ہے وہ براؤن ہے. بچوں، آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انسانی آنکھ کا لینس 576 میگا پکسل ہوتا ہے. چیتے کا نائٹ ویژن انسانی آنکھ سے 6 گنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. انسانوں میں بہت سے خوف اور فوبیا ہوتے ہیں، جیسے ہائٹ فوبیا یعنی اونچائی سے ڈر لگنا. پر کیا آپ کو پتا ہے اومیٹا فوبیا کیا ہے؟ یہ آنکھوں کا خوف ہے اور اس کی 2 نشانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی خوف سے اپنی آنکھ پر ہاتھ نہ لگائے، اور دوسرا کہ کوئی اپنے سامنے والے سے نظریں نہ ملائے. آنکھوں کی ہیلتھ کے لیے جن چیزوں کا استعمال ضروری ہے
ان میں مچھلی، ڈرائی فروٹس، چیا اور فلیکس سیڈز، سٹرس فروٹس یعنی لیموں اور اورنج، ہرے پتوں والی سبزیاں جیسا کہ پالک، سلاد پتہ اور گاجر، شکرکندی اور اس کے علاوہ پانی شامل ہیں۔ آنکھوں کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں وہ یہ ہیں: اندھیرے میں پڑھنا یا اسکرین دیکھنا، انتہائی تیز روشنی کو دیکھنا، سورج کی طرف دیکھتے رہنا، کمپیوٹر، موبائل فون وغیرہ کو زیادہ دیر دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آنکھوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ آنکھ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ جسم کا کتنا اہم اور ضروری حصہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔